من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا عديل له ولا غير له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سامعین حاضرین ہم کس زبان سے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کریں جس بے نیاز نے ہمیں ایک دفعہ پھر اس مبارک جمعہ مبارک مسجد میں مبارک اجتماع میں جمع اور اکٹھا ہونے کا موقع عطا فرمایا پھر اس کا احسان اور اس کا کرم یہ بھی ہے کہ یہ جمع ہمیں اس لیے کیا ہے کہ اس کا ذکر کریں اور اس کے پاک پیغمبر رحمت کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں
حضور کے ذکر کا کوئی خاص موسم نہیں ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نبی نے تحفہ دیا ہے، ایک دفعہ مل کر پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نبی آیا تھا، اس زمین پر کوئی ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ کیا مکہ، کیا مدینہ، کیا عرب، کیا عجم، کیا زمین، کیا آسمان، کیا فضائیں، کیا سمندر، کیا دریا، کیا نہریں، کیا بہاریں، کیا گلشن، کیا غاریں، کیا پہاڑ، ہر جگہ شرک شرک شرک، کفر، نجاست۔ ایک خدا کا محبوب آیا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ساری زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھی۔ آج امریکہ میں جاؤ، چین میں جاؤ، خدا کی قسم میرے رسول کے اسم پاک کے نغمے وہاں بھی موجود ہے۔ سننے والے سنتے ہیں کہ چائنا میں بھی مسجدیں ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، آذانیں ہو رہی ہیں، نبی کا ذکر ہو رہا ہے، زمین پر بھی، آسمانوں پر بھی۔ ہاں، خوب کہا حضرت نفیس نے، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم، سب ہے زیر نگیں، اے رحمت للعالمین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، کہہ دو تجھ سے کوئی نہیں، خدا کی قسم میرے رسول جیسا کوئی نہیں۔ سارے ہی پیغمبر بڑے پیارے ہیں، سب ہی توحید کا پیغام پھیلا کر گئے، لیکن کسی نے اپنی حد سے باہر قدم نہیں رکھا، کوئی عرب و عجم کا مالک نہیں بنا، اپنی ہی قوم کو پیغام سنا کر چلا گیا۔ محدود علاقے کے لیے آیا تھا، محدود خطے کے لیے آیا، محدود قوم کے لیے آیا، ایک محدود پیغام لے کر آیا۔ نہ تورات رہی، نہ انجیل رہی، نہ زبور رہی، نہ صحف ابراہیم رہے، نہ صحف موسیٰ رہے، جس کا پیغام عالمگیر ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس کا قرآن بھی باقی ہے، اس کا نام بھی باقی ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم، علی رسولک الکریم، علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ سبحان اللہ، ایک نے آ کر ایسا جگایا، سوئے ہوئے جاگ اٹھے، مردے جاگ اٹھے، اور آواز زمین سے بھی آنے لگ گئی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ حدیث یاد ہے، صحابی نے خیمہ لگایا تھا نا، تو زمین سے آواز آ رہی تھی سورہ پاک کی، اور پڑھنے والے نے پوری سورت پڑھی ہے، اس لیے نے میں کہا زمین سے آوازیں آ رہی ہیں۔ درخت، حتیٰ کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ سورج ڈوبا ہوا واپس آ رہا ہے، چاند کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ یہ کس کے آنے کی بہار ہے؟ بہار ہی بہار ہے۔ ربیع الاول، ربیع کا معنی بہار، ربیع کا معنی ہی بہار ہے۔ وہ بہار لے کر آیا، بہار دے کر گیا۔ کالی میں دوستوں سے کہہ رہا تھا، کسی نبی کی امت میں اتنے ولی نہیں ہوئے جتنے آمنہ کے در یتیم کی نگاہ ناز سے ولایت پھیلی ہے۔ کوئی خطہ خالی نہیں، کوئی بستی، کوئی قریہ خالی نہیں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ میرے نبی کے غلام موجود ہیں۔ وہ شمع روشن کر گئے اور پھیلا گئے۔
علامہ شاہرانی ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، توجہ ہے، توجہ ہے، بڑے ایک سوال کا جواب دے گئے، او جی آج کل تو کوئی نہیں، پہلے بڑے ہیں سن، کہنے نا لوگ آج کل تو کوئی نہیں، تو پہلے کتابیں پڑھے بڑے بڑے سن۔ ہاں، علامہ شاہرانی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے میرے نبی کے ولی زمین پر موجود ہیں، اور جب تک ستارے رہیں گے ولی بھی رہیں گے، اور جس طرح ہم ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، آسمان والے زمین پر ولیوں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ رب نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے اور زمین کو اپنے نبی اور ولیوں سے مزین کیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ یہ تارہ ٹوٹتا ہے نا، شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں، معلوم نہیں سائنس والوں کی کیا تحقیق ہے، میرے نبی کا دین کیا فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے، جب شیطان جاتے ہیں آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے تو پھر فرشتے انہیں پتھر مارتے ہیں، ان کا پتھر کیا ہے، نوری مخلوق ہے تو نوری ہی پتھر مارتے ہیں، ستاروں سے روشنی لے کر، ستاروں سے نور لے کر، ستاروں سے چمک لے کر مارتے ہیں اور وہ دوڑتے ہیں، یہ شہاب ثاقب ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے آسمان کو زینت بھی بخشی اور رجوما للشیاطین بھی بنایا۔ یہ جو ولی ہیں یہ بھی دونوں کام کرتے ہیں، یہ بھی زمین کی زینت بھی ہے، اور جو آ جائے اس کے شیطان کو مارتے بھاگ جائے اب میرا بن چکا ہے۔ بھائی میرے ذوق کی بات اب آ گئی، میری حاضری میں تاخیر ہوگی، ظاہری حاضری میں، باطنی تاخیر نہیں، میں ابھی بھی حاضری لگوا رہا ہوں۔ ایک صاحب بیت کی نیت سے گھر سے نکلے، اس وقت قافلے چلتے تھے، اونٹوں پر مسافروں کو لے جاتے تھے۔ بیعت کہاں کرنی ہے، اسے شہباز طریقت کہوں پھر بھی کام نہیں بنتا، غواص بحر معرفت کہوں پھر بھی بات نہیں بنتا، اسے گنجے شکر کروں پھر بھی بات نہیں بنتی، اسے گنجے کرم کہوں پھر بھی بات نہیں بنتی۔ وہ ہے بہت بڑا، بہت بڑا، میری زبان چھوٹی ہے، میں چھوٹا ہوں، ان کا نام ہی بہت بڑا ہے۔ شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین مسعود گنجے شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں آنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے خوش نصیب لوگ تھے، کیسی طلب ہے، کیسی جستجو ہے، کیسا سفر ہے اور کیسی منزل ہے، سبحان اللہ۔ اس قافلے میں رقاصہ تھی، رقاصہ سمجھتے ہو، ڈانس کرنے والی، گانے والی، وہ بھی تھی۔ اتفاق سے دونوں کی نظریں مل گئی، جنسی میلان ہے، اس سے بچنا یوسف علیہ السلام کا ہی کام ہے، ہاں اس سے بچنا یہ یوسف پیغمبر کا کام ہے، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، لیکن اس شخص نے کوشش کی کہ میں پاک ارادے سے گھر سے نکلا ہوں، میں پاک ہی پہنچوں، میری نیت صاف رہے، میں کسی طرح کا شیطان سے دھوکہ نہ کھاؤں۔ اتفاق سے ایک جگہ ایک ہودج میں بیٹھ گئے، وہ جو اونٹ کے اوپر ہوتا ہے نا مسافروں کے بٹھانے کے لیے، اسے ہودج کہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی ہودج میں بیٹھ گئے۔ اب اتنا قریب ہو اور ہو بھی خلوت،
تو شیطان تو تیسرا ہوتا ہی ہے۔ پیروں کو بڑا اس کا خیال رکھنا چاہیے، جن کے پاس عورتیں تعویذ لینے کے لیے آتی ہیں تنہائی میں قطعاً کسی عورت کو اپنے پاس نہ بٹھائیں۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، جہاں غیر محرم مرد کے ساتھ غیر محرم عورت ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلی نظر معاف ہے، بس دوسری نظر گناہ ہے۔ پہلی نظر پڑ گئی، ہٹا لو۔ میرے نبی نے فرمایا جو نظر کو ہٹا لے بچ جائے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت کا ذوق عطا فرمائے۔ میرے نبی قدم قدم پر اپنی رحمتیں بانٹ رہے ہیں۔ تیری نظر پڑی، تجھے منظر اچھا لگا، نفس کہتا ہے دیکھ پھر دیکھ، دیکھتے رہے، نہیں ہٹا لے نظر، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے عبادت کا ذوق عطا فرمائے۔ باہر کا شیطان بڑا طاقتور ہے، اس نے گرا ہی لیا اس مرد کو، اور اس مرد نے ہاتھ بڑھایا اس عورت کی طرف، غیب سے یہ تھپڑ لگا اس کے منہ پر، اور غیبی تھپڑ بڑا شدید ہوتا ہے، نہیں برداشت ہوتا۔ وہ سنبھل گیا، دیکھا یہ کدھر سے آ، نظر نہیں آ سکتا۔ جب پہنچا پاک پتن، اللہ اس شہر کو قیامت تک آباد رکھ، الہی تاب آباد آستان یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی ہر آدمی تو حج نہیں نہ کر سکتا، بڑا روپیہ چاہیے۔ ہر آدمی عمرہ نہیں کر سکتا، بہت سارے دن چاہیے۔ یہ بڑا آسان کام ہے، یہاں سے وضو کیا اور وہاں بابا کے قدموں میں جا کر نیاز پیش کیا، تیرا یہی حج ہو گیا۔ کوئی فتویٰ لگاتا ہے تو لگاتا رہے، در مرشدہ خانہ کعبہ حج ضروری کریے۔ الحمدللہ الحمدللہ کہو الحمدللہ، ہم بے مرشد نہیں ہیں، ہم مرشد والے ہیں، اور حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں فیض نبی کے تو فیض ولی تقسیم کر رہے۔ آج نہیں، یہ کب سی بات ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ در مرشد خانہ کعبہ حج ضروری کریے۔ جب وہ پہنچا پاک پتن اور بابا غریب نواز کے قدموں میں آیا، نیاز پیش کیا، حضور بابا صاحب نے فرمایا اللہ نے تجھے ایک گناہ سے بچا لیا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہاں بیٹھے ہیں، کہاں وہ جنگل میں ہے، نظر ہے نا ولی کی، اس لیے کہ میرے لیے آ رہا ہے، میرے لیے آیا، میں اس کا خریدار ہوں، یہ میرا خریدار ہے۔ طالب ہے، مطلوب ہے، طالب ہی کبھی مطلوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ میرے ہمیں اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اپنے دوستی کی محبت نصیب فرما۔ اور یہ کر رہا تھا کہ مہینہ آ گیا باہر کا، یعنی ربیع الاول کا، حضور کے ذکر کے تذکرے ہر جگہ چھڑ گئے، لیکن سارا سال ہی چلتا رہتا ہے حضور کا ذکر۔ یہ اہل سنت والجماعت کی ایک خاص علامت ہے، ٹریڈ مارک ہے کہ جہاں بھی سنی اکٹھے ہوں گے درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ اللہ پاک نے بھی بڑی خوشی منائی، اللہ پاک نے بھی نبی کی اس زمین پر آمد کی بڑی خوشی منائی۔ یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ پہلا اس کا فقرہ ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر۔ فرماتے قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا میں سید ہوں گا، اور یہ بات میں فخر کی وجہ سے نہیں کہتا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ فخر غرور
تکبر، بھائی مجھے یہ نعمت ملی اب میں تکبر کروں، اس وجہ سے نہیں کہتا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ میری جو رب نے مجھے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں نا، وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، اس لیے اس پر کوئی فخر کرنے والی بات نہیں، مجھے رب نے اس سے بہت کچھ دیا ہے، یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ انا سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد کا میں سردار ہوں۔ نوح بھی اس میں شامل ہے، شیس بھی شامل ہے، ابراہیم بھی ہے، اسحاق بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، سارے، سلیمان بھی ہے، داؤد بھی ہے، سارے نبی اس میں شامل ہے۔ آدم کی اولاد ہے، حضور سب کے سید، سب کے سید کا کیا معنی ہے؟ علم والوں سے پوچھئے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفاء شریف میں فرماتے ہیں سید کا معنی الذی یلجأ الناس الیہ فی حوائجہم، یہ سید کا معنی ہے۔ الذی یلجأ الناس الیہ فی حوائجہم، سید کا معنی کیا ہوا کہ لوگ اپنی حاجتوں میں، اپنی مرادوں کو پانے کے لیے، اپنی غرض کو حاصل کرنے کے لیے سارے لوگ جس کی طرف رجوع کریں وہ سید ہوتا ہے۔ تو سید ولد آدم کا کیا معنی بن گیا؟ قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد میری طرف رجوع کرے گی، سب میرے دروازے پر آئیں گے۔ آج بھی ان کی در ناز پر جا رہے ہیں نا، اس دن بھی حضور کے دروازے پر آئیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بخدا خدا کا ہے یہی در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ اصل میں خدا کا ہی در ہے، در مصطفیٰ در خدا ہے، اس پر جو بھی آ جائے مراد پا جائے گا، اسی اللہ دینے والا ہے نا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں، گناہوں کی گردن میں لچڑے ہوئے، جاؤ میرے نبی کے دروازے پر۔ اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی بات کہی تھی کہ حضرت یہ بزرگوں کے آستانے پر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا اور فرمایا بھی پشاور سے کراچی تک ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے، آپ نے اگر ٹرین پر سوار ہونا ہوتا ہے تو پھر اسٹیشن پر کیوں جاتے ہو؟ بڑی ذہن کو، عقل کو اپیل کرنے والی بات ہے۔ بھائی جہاں سے ٹرین گزرتی ہے تو سوار ہو جا، اسٹیشن پر کیوں جا رہا ہے؟ معنی یہ کہ اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کے ولی تقسیم فرمانے والے ہیں، جو ان کے دروازے پر آ جائے اس سے یہ رحمت پھر خوب ملتی ہے، ورنہ وہ تو ہر ایک کی سنتا ہے نا، ہر ایک کی سنتا ہے، جانوروں کی سنتا ہے، پرندوں کی سنتا ہے، کیڑے مکوڑے جو فریاد کرتے ہیں رب ان کی بھی سنتا ہے، جن کی زبان نہیں ہے اس مخلوق کی بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا میں سردار ہوں گا، یعنی آدم کی ساری اولاد میری طرف رجوع کرے گی، میرے پاس آئے گی۔ ایک حدیث پاک سنو، بہت پیاری بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، اس حدیث میں، اس کتاب میں حدیث پاک موجود ہے۔ قیامت کے دن ساری مخلوق، الخلق کلہم، کلہم تاکید لفظی ہے، خلق پر بھی الف لام ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ خدا کی مخلوق کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اس دن میری طرف رجوع نہ کرے۔ کلہم حتی ابراہیم، یہاں تک ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف رجوع کریں گے۔ وہ کیسے رجوع کریں گے؟ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ سے کہیں گے کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی نا، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا
دعا کی تھی نا ربنا وابعث فیہم رسولا، آپ کے لیے دعا کی تھی. حضور میں ہاں میرے جد امجد، اللہ کے خلیل، اللہ کے عاشق، اے صادق، آپ نے میرے لیے دعا کی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ آج پھر اس دعا کے بدلے میری شفاعت فرمائے. تو ابراہیم خلیل اللہ بھی حضور سے یہ سوال اگر کوئی اٹھائے کہ شفاعت تو اس کو ضروری ہوتی ہے جس کی مغفرت کا اندیشہ ہو کہ نہیں ہوگی. ہاں شفاعت کی کئی قسمیں ہیں، شفاعت کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے درجات کی بلندی کے لیے شفاعت، ہمارے لیے اور طرح کی شفاعت، یا اللہ ان کو بخش دے. رب کہے گا مجھ سے خاک کو دوزخ میں ڈال کر میں نے کیا کرنا ہے. حبیب کہہ رہا ہے چلو لے چلو. سمجھے نہیں سمجھے؟ میرے پاس سانپ بچھو نہیں ہے جن کو میں نکالوں، میرے پاس اللہ کی رحمت کا پیغام ہے، اور مجھے اپنی رب کی رحمت پر خدا کی قسم اتنا یقین ہے کہ نبی کے غلاموں کو کبھی عذاب نہیں دے گا. میں منبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، عمل پر نہیں، نبی کی رحمت پر اور اللہ کی رحمت پر مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے. ہاں کس طرح یقین ہے جتنا آپ تمہیں یقین ہے کہ سورج چمک رہا ہے، دن ہے تمہیں یقین ہے، مسجد میں بیٹھے ہو یقین ہے، ہم زندہ ہے یقین ہے. اتنا ہی یقین ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی کی شفاعت کو رد نہیں فرمائیں گے، اور نبی بولتا جائے گا واشفع تو شفع، واشفع تو شفع، تو کہتا جا میں بخشتا جاتا ہوں. اللہ پاک نے اپنے نبی کے سامنے 2 صورتیں پیش کیں. فرمایا اے میرے حبیب اگر تو چاہتا ہے تو تیری آدھی امت کو بخشنے کا میں آج ہی وعدہ کرتا ہوں، اور اگر تو چاہتا ہے تو پھر تجھے میں شفاعت کا مقام دیتا ہوں. نبی پاک نے کہا میں آدھی امت بخشوانے والی صورت قبول نہیں کرتا، میں شفاعت قبول کرتا ہوں تاکہ سارے ہی بخشوا کر لے جاؤ، سارے ہی بخشوا کر لے جاؤ. ہاں ایک شرط ضرور ہے، ہاں قیامت کے حضور فرما دیں صحیح یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اتنی تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے نا، کوئی تھوڑا تکلف تو آپ بھی کر لینا. نماز پڑھنی ہو، سردی کا موسم ہو، پانی ٹھنڈا ہو تو وضو تو کرنا ہی پڑتا ہے نا. وضو تم کرو، نماز نبی پاک پڑھائیں گے انشاءاللہ. جو سجدہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن حضور کا ایک سجدہ پورے 1 ہفتے کا ہوگا، اتنا لمبا سجدہ ہوگا. جی سجدے کے لیے وضو شرط ہے نا، بے وضو تو سجدہ حرام ہے. تو وہاں پانی کا، معاشر کے میدان میں وہاں پانی کا حضور کیسے وضو فرمائیں گے؟ سجدہ بغیر وضو کے جائز نہیں، وہاں پانی نہیں. صحیح وضو کیسے؟ وضو نہیں تو سجدہ کیسے؟ سجدہ ثابت ہے حدیث پاک سے. وہی وضو جو اس زمین پر اپنی حیات طیبہ میں حضرت بلال نے حضور کو کرایا تھا، اسی وضو کے ساتھ قیامت کے دن سجدہ ہوگا. یہ میرے نبی کی طہارت ہے، میرے نبی کی نفاست ہے، یہ میرے نبی کی پاکیزگی ہے. ہم سو جائیں ہماری نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، نبی سو جائے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، اٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب سجدہ فرمائیں گے میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ستودہ صفات میرے حبیب اپنا سر ناز اٹھائیے، اٹھائیے سر مبارک. سجدے بہت ہو چکے، زمین کا چپا چپا گواہ ہے. مکے میں سجدے، مدینے میں سجدے، طائف میں سجدے، بدر میں سجدے، ہر جگہ سجدے ہی سجدے. تیرے سجدے غاروں کو کبھی نہیں بھولتے، تیرے سجدے کے فرشتے گواہ ہیں. تیرے ایک سجدے پر ساری کائنات کے سارے سجدے قربان ہو جائیں. تیرے ہر سجدے پر میری رحمتوں کے دریا بہتے تھے. اے نبی سجدے بہت کر چکے، اب اٹھاؤ سر. آپ کو شاید یاد ہوگا گزشتہ سال کی بات ہے، یہ باتیں دہرانی پڑتی ہیں. ہاں جی دہرانی پڑتی ہیں. میں نے سجدے کی 2 قسمیں آپ کو بتائی تھیں.
اور یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، یہ میرے سینے میں رب نے القاء فرمایا ہے۔ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، میرے نبی نے جو زمین پر سجدے کیے وہ سجدے عبادت کے تھے۔ ہم جو سجدے کرتے ہیں کیسے ہیں؟ عبادت کا سجدہ۔ نبی نے جو زمین پر سجدے کیے ہیں وہ عبادت کے سجدے تھے، اور جو اس دن محشر کے میدان میں نبی سجدہ کرے گا وہ عبادت کا نہیں، وہ محبت کا سجدہ ہوگا۔ کس کا سجدہ؟ اور عبادت پر محبت سبقت لے جاتی ہے، عبادت پر محبت بڑھ جاتی ہے۔ عبادت تو عصر کی نماز وقت سب صحابہ نے سجدے کر لیے تھے، علی نے سجدہ عبادت کا نہیں کیا تھا، نبی کی گود میں سر رکھ کر، نبی نے علی کی گود میں سر رکھ کر آرام کیا تھا، سورج ڈوب گیا تھا۔ یہ محبت والے ہیں کہ سورج کو پھر واپس لا کر دکھا دیتے ہیں۔ عبادت کے سجدے بار بار کرنے پڑتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے تو ہوتے ہی ہیں نا۔ عبادت کے سجدے بار بار کرنے پڑتے ہیں، محبت کا سجدہ ایک بار ہی کرنا پڑتا ہے۔ عبادت کے سجدے والے کو رب نہیں کہتا اٹھ، وہ کہتا سر رکھ کر پڑا رہے، مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہے، مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، ساری رات بھی سجدہ کر دے، رب نہیں کہے اٹھا۔ ہاں محبت والا سجدہ کرے گا، رب کہے گا اٹھ اٹھ، کی چاہنا ہے، کی چاہنا ہے۔ محبت والے سجدے پر یہ انعام ملتا ہے، ارفع راسک یا محمد صل توتا واشفا تو شفا، تو مانگ، جو مانگے گا ہم عطا کریں گے، شفاعت کر، ہم شفاعت قبول کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں تو اپنے نبی کو نہیں سمجھ سکا، میرے استاد مجھ سے بڑے علم والے تھے، انہوں نے کہا میں نبی کو نہیں سمجھ سکا۔ ان کے استاد ان سے بڑے تھے علم والے، انہوں نے کہا ہم نے بڑی کتابیں پڑھی، بڑی سوچ و بچار سے کام لیا، بڑا غور و فکر سے کام لیا، ہم بھی حضور کو نہیں سمجھے۔ چلتا چلتا سلسلہ جناب صدیق اکبر تک پہنچا، پوچھنے والے نے پوچھ لیا ابو بکر تیری رات دن حضور کے ساتھ گزرتی تھی، بہاریں خزائیں سب حضور کے ساتھ، سفر حضرت حضور کے ساتھ، تو نے حضور کو سمجھا ہے؟ ابو بکر کہتا میں بھی نہیں سمجھ سکا۔ عائشہ صدیقہ کہتی میں بھی نہیں سمجھ سکا، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میں بھی اس نبی کو نہیں سمجھ سکا، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں بس یہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ نبی ہمیں دے کر گیا ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کے اندر روشنی ہے، وہ روشنی اپنے سینے میں ڈالو، انشاءاللہ دونوں جہان چمک جائیں گے۔ مثلو ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ ہے کلمہ طیبہ۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ اللہ، وہ خوش نصیب ہے جنہیں اللہ پاک یہ ذوق دیتا ہے کہ نبی کا ذکر کریں، نبی کا ذکر سنیں، نثر میں نظم میں، اور گھر بیٹھیں درود پاک پڑھیں۔ یہ مہینہ اور رمضان کا مہینہ خاص طور پر درود پاک کی کثرت کا مہینہ ہے۔ یہ 12 دنوں تک نہیں، یہ بھی ہمیں تانا مارتے ہیں کہ بس 12 دن ہی ذکر کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور کا ذکر پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی۔ دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، اس زبان کا کیا کام ہے؟ دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے۔ دل میں حضور کی محبت ہو اور زبان پر نغمہ درود و سلام کا ہو، اللہم صلی وسلم۔ اللہ کی جناب میں یہ دعا ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کبھی رد نہیں ہوگی، ہمیشہ قبول ہوگی۔ یہ بات تو مکمل نہ ہوئی کہ رب نے اپنے حبیب کی کیسے خوشی منائی، اگر اللہ پاک نے مہلت عطا فرمائی، زندگی ہوئی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ملاقات ہوگی۔